اب میرا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان یہ ہے کہ جب انسان دل سے اقرار کرتا ہے، کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا اس بات پہ ایمان، اللہ پہ ایمان، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر جی، اور یوم آخرت پر، ان چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو اس میں جو مختلف کہا جا رہا ہے کتب کا، اس سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی پرانی شریعتیں آئی ہیں ہمیں بالکل ان کی بھی ایک مسلمان کو گواہی دینی پڑے گی۔ بالکل تو اس سے مراد یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جتنے پیغمبر آئے ہیں، چاہے ان پیغمبروں کے بارے میں دوسرے مذاہب والوں کے کوئی اور خیالات ہوں، لیکن ہم ان کو ایز اللہ کا پیغمبر ہمیں ماننا پڑے گا، بالکل اللہ کا پیغمبر ماننا ضروری ماننا ہے، ضروری بالکل ہے اس ان کے کے اوپر لیے، ایمان رکھنا ہمارا۔ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں کئی ایسے لوگ تھے، جیسے اس میں میرے خیال سے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کہ بالکل ایک جو ہے وہ تشریح ہمیشہ پیش کی گئی کہ فرشتوں پہ، یا اس کو بادی نظر میں اتنے اچھے طریقے سے نہیں پیش کیا گیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ فرشتے وغیرہ پہ ایمان لانا بھی ایک ایمان کا جز ہے؟ بالکل، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتابوں کے اوپر بھی، فرشتوں کے اوپر بھی، رسولوں کے اوپر بھی اور یوم آخرت کے اوپر بھی، ان تمام چیزوں کے اوپر ایک مسلمان کا ایمان ہونا بہت اس میں ضروری ایک ہے۔ اور چیز شامل ہے، اگر اچھی اور بری تقدیر بھی، ہاں، تقدیر بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کے اوپر بھی یہ ایمان رکھنا۔ تقدیر کس چیز کا نام ہے؟ تقدیر وہ ہے جو انسان کے مقدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، ٹھیک اور ہے، اس کے اوپر انسان کا کامل یقین ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ ضروری ہے۔ حافظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ان ساری چیزوں سے آگاہ کیا جو انسان کے لیے ایمانیات کے لحاظ سے، عقیدہ کے لحاظ سے، یا ایک مسلمان کی کیا تشریح ہو سکتی ہے اس لحاظ سے۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ جو اسلام ہے کن بنیادی اصولوں پہ قائم ہے؟ ایک مسلمان، اسلام کی بنیاد تو 5 چیزیں ہیں: جی کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان 5 چیزوں کی ٹھیک یہ ہے، بنیاد ہے اسلام تو کی۔ اب ایک مسلمان پہ بھی کیا یہ فرض ہے کہ یہ ان 5 چیزوں پہ ہاں، ایک کرے؟ مسلمان کے لیے ضروری کہ ان تمام چیزوں کے اوپر وہ عمل مجھے کرا ہو۔ ایک ایک کر کے بتائیں، کلمہ طیبہ کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج اور زکوٰۃ، اور ان کی اہمیت کیا کیا ہے؟ کلمہ جیسے طیبہ کلمہ اگر آپ طیبہ کی بتائیں۔ اگر ہم بات کریں تو ایک شخص جو مسلمان ہو چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری اور رسول مانے۔ ٹھیک اس ہے، کے علاوہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر انسان کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے 5 ٹائم کی، 5 وقت اور کی یہ نماز، نماز پڑھنی بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا۔ جی، پھر اگر انسان کے پاس مال ہے، صاحب حیثیت ہے، تو اس کا جو مال ہے وہ اس کا نصاب زکوٰۃ تک پہنچتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ آپ سب آڈینس کے لیے ذرا آسانی پیدا کریں، یہ نصاب سے کیا مراد ہے؟ یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب کی ضرورت ہے، اور وہ نصاب کا مراد کیا ہے؟ نصاب کیا ہوتا ہے؟ نصاب سے مراد کہ ایک اماؤنٹ ہے، وہاں تک آپ کا اگر آپ کا مال پہنچ جاتا ہے اس اماؤنٹ کے برابر، پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو وہ جائے گی۔ کتنی اماؤنٹ ہے؟ جیسا کہ سونا آ گیا، جی، تو اسی طرح 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس اگر ہو جاتا ہے، یا 52.5 تولے چاندی، یا اس کے برابر انسان کے پاس نقدی رقم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر 1 سال گزر جاتا ہے، ٹھیک تو ہے، 1 سال گزرنے کے بعد 2.5% اس کے اوپر زکوٰۃ دینا یہ فرض ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک اور ہوگا، جو نہیں ادا کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ گناہ گار ہوگا۔ اس کے علاوہ حج رہ گیا ہمارا، اور حج پھر جس کے اندر استطاعت ہے، جس کے پاس وہاں تک جانے کے لیے اسباب ہیں، پیسہ ہے، جی، تو اس کے اوپر زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا یہ بھی فرض ہے۔ حج کرنا فرض ہے۔ بالکل، مطلب ہماری یہ کلیئرٹی پیدا ہوگی کہ حج وہ والا شخص کرے گا جس کے پاس مال ہے، ہاں، اتنا جو کہ وہ صاحب افورڈ کر استطاعت ہے سکتا وہاں ہے۔ پہ جا سکتا ہے، جانے کے لیے اسباب اس کے مطلب پاس حج موجود جو ہے وہ ہم پہ فرض کیا گیا، فرض بھی ان لوگوں پہ کہ جو اتنی مال رکھتا ہے یا اتنی بالکل ایسے ہی۔ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ حج پہ چلا جائے۔ حافظ صاحب، ہمارے معاشرے کے اندر 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ذرا مجھے بتائیے گا۔ یہ کئی حضرات عمرے پہ تشریف جو لے کے جاتے ہیں، بالکل، آپ کو پتہ ہے حج تو بہت زیادہ مہنگا ہے، تو آپ اس عمل کو برا کہیں گے یا اچھا کہیں گے کہ عمرے میں تھوڑے سے اور پیسے ڈال کے اگر حج کر لیا جائے؟ کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو میرے خیال سے صاحب استطاعت لوگ ہی ہوتے ہیں جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، فرض تو ان حج کا کیا اگر گیا ہے۔ کوئی شخص ہے 1 سال میں 2-3 عمرے کر لیتا ہے، یا 2-3 سالوں میں 2-3-4 عمرے کر لیتا ہے، جی، تو لیکن وہ حج نہیں کرتا، ہوں، تو وہ حج فرض ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے حج کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد چاہے جتنے مرضی مطلب عمرے میں کر لے۔ آپ کے لحاظ سے، آپ کے ورڈکٹ کے مطابق، آپ کے فیصلے کے مطابق یہ سمجھاؤں یہ غلط ترین بات ہے کہ اگر ایسا مال کیے جا رہے ہیں کہ عمرے پہ عمرہ کیا جا رہا ہے لیکن حج کی طرف دھیان نہیں دیا جا رہا۔ عمرے کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن حج فرض ہے، ٹھیک تو ہے، اس کی اگر استطاعت ہو تو وہ لازمی ادا کرنا آپ سب چاہیے۔ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اگر ایک شخص اپنی زندگی کے اندر حج کی استطاعت رکھتا ہے لیکن کرتا عمرہ ہے،
اس شخص کے بارے میں بتائیں تو کیا جو اس کے استطاعت کے باوجود بھی حج نہیں کرتا وہ گنہگار ہے. وہ گناہ گار ہے، مطلب بالکل. حدیث کے اندر جو ہمیں ملتے ہیں اس ہاں کی وہ تشریح ملتی انکار ہے کرنے والا ہے اس چیز کا. بالکل وہ گناہ گار ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے ہم نے پوری اسلام کی ایک منہج سمجھ لیا ہے کہ اسلام کن چیزوں کے اوپر، کن اصولوں کے اوپر قائم ہے. اب ہم یہ والی چیزوں کو دنیاوی اعتبار سے یا کنٹمپریری یا زمانے اعتبار سے لے کے میں آتا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے حفصہ، ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا گیا، یہ چیزیں تو مشقت سے ہی ہیں میرے خیال سے. دنیا جیسے ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں بھی کیا اللہ تعالیٰ کے ہمارے لیے احکامات ہیں کہ یار ہمیں اب ان چیزوں کے بارے میں تو بتا دیا گیا، ان چیزوں پہ قائم ہم نے کس طرح ہونا ہے؟ ویسے تو بیسک انسان کا جو دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. ٹھیک ہے. لیکن آج ہم نے دنیا کو سب کو چھوڑ دیا ہے، سب کچھ سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے. ہم دنیا کے اندر اتنے زیادہ مصروف ہو چکے ہیں کہ نہ ہمیں نماز کا خیال ہے، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ و دوسرے دیگر اعمال کا. ٹھیک ہے. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے بجا فرمایا، آپ نے کہا کہ ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں. تو کیا حفصہ یہ دنیا بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی ہے نا؟ ہم اعمال بھول جاتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں. کیا ہم لوگ نکلتے ہیں رزق کمانے کے لیے نکلتے ہیں، بالکل. اس کی وجہ سے لوگوں کو مصروفیت بھی ہو جاتی ہے. تو پھر آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ جو ہے وہ کئی امور جو ہیں وہ اللہ پہ بھی ڈال دینے چاہیے. نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کو صرف اسی ہی لیے پیدا کیا تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون شخص میرے پاس سب سے زیادہ اعمال لے کے آتا ہے، جیسے کہ سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ٹھیک ہے. اس لیے انسان کا جو بنیادی مقصد ہے دنیا کے اندر آنا وہ آخرت کی تیاری ہے. اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسان کی دنیا کی ضروریات ہیں اس کے لیے بھی ہمیں تگ و دو کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا جو مین مقصد ہے وہ آخرت کی تیاری اور ان اعمال سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کے کہنے سے یہ مراد ہے کہ ہمیں یہ جو دنیا کی تکالیف ہیں ہمیں برداشت کر لینی چاہیے؟ بالکل یہ کرنی پڑتی ہیں. اگر فرض ایک مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے اس کے پاس مال کی تنگی ہے، بالکل کثیر التعداد میں اس کی اولاد بھی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس شخص کو تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی؟ کئی دفعہ تو اس کو 2 ڈیوٹیاں کرنی پڑیں گی اپنے بچوں کو پالنے کے لیے. بالکل ایسے تو ہی. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا اس کے لیے دوسرے اعمال کرنے مشکل نہیں ہو جائیں گے آپ کے خیال سے؟ باقی اس کو بھی نیک اعمال جو ہیں، جو بھی اعمال عمل وہ اس کو لیے تو ضروری ہے. جیسے نماز پڑھنا وہ بھی ضروری ہے، اس لیے دوسرے دیگر اعمال. تو باقی جو اس کا کام ہے اس کے اندر وہ محنت کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. تو آپ کے خیال سے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر ہے؟ اب کئی مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں جن کی زندگی کے اندر اتنی تگ و دو نہیں ہے، کئیوں کی زندگی کے اندر تگ و دو ہے. بالکل یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے فیصلے. مطلب کئی تو ایسے ہیں جو اتنی اسٹرگل بھی نہیں کر رہے، ان کا کام بھی چل رہا ہے، عبادات میں بھی وقت دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس کے علاوہ میرا آپ سے سوال ہے، ٹھیک ہے ہم ان چیزوں کا شکار ہوئے ہیں، ہمیں دنیا کے اندر بڑی مشقت کرنی پڑی ہے، سارے اعمال کرنے پڑے ہیں، اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے بھی ہمیں بڑے سے کام کرنے پڑے ہیں. بالکل. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم اعمال کرنی ہیں جن کی زندگی مشکلات کے اندر ہے، کیا ان کے لیے دوسروں سے زیادہ ثواب ہے جو مشقت میں مثلا بیچارے اللہ پڑے تعالیٰ ہوئے ہیں؟ دنیا کے اندر جس شخص کو زیادہ مال عطا کر رہے ہیں، کسی کو کم عطا کیا ہوا ہے، جس کو زیادہ کیا ہوا ہے اس کو اسی طرح جب وہ خرچ کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کو اس پہ جواب دہ ہونا پڑے گا کہ اس نے پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. ٹھیک ہو گیا. بڑی خوبصورت آپ نے یہ بات کی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ فرمائیے گا کہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ مال کس طرح ہم نے خرچ کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کا اعمال کس طرح ہم نے کرنے ہیں، کس طرح ہم نے نہیں کرنے. میرا آپ سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں حکم ملتا ہے کہ ہم رواداری کریں، اخوت کریں، بردباری کریں، تحمل کریں، برداشت کریں، صبر کریں، شکر کریں. کیا ان چیزوں کے مجموعے کا نام ایک مسلمان ہے کہ جو مشکلات کے اس زمانے کے اندر اتنی مشکلات کے اندر رہ کے جو ہے وہ اتنے کام کرنا چاہ رہا ہے؟ ایک مسلمان کے اندر یہ تمام تر خوبیاں ہونی چاہیے، لیکن آج کا مسلمان ان کو بھول چکا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے، دوسرے کا کسی کو خیال نہیں ہے. دوسرے کا کسی کو خیال نہیں ہے. بالکل. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک شخص اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، وہ عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے ساتھ والا جو ہمسایہ اس کا مسلمان بھائی ہے
وہ بھوکا مر رہا ہے لیکن اس کو کوئی خیال نہیں ہے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آج کل اسلام سے دور ہٹ چکے ہیں، ہمیں اسلام کی تعلیمات کو ہم نے ترک کر دیا ہے. آپ کے خیال سے کیا اس میں ہمارے جو مذہبی پیشوا وغیرہ تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں ان کا بھی شاید قصور ہو سکتا ہے؟ اس میں بیسیت مسلمان ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. مطلب ایز ہم ان کو نہیں کہہ سکتے، ہم مسلمان بھی اپنا قبلہ درست نہیں کرنا چاہتے. بالکل، ہر ایک کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، درست فرما رہے ہیں آپ. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ فرمائیے گا، جیسے ہم یہ ساری چیزیں سمجھ گئے، میں نے شروع کا ایک مسلمان پوچھ لیا، اب دنیاوی طور پہ ہم نے اعمال کے اوپر رکھ کے دیکھ لیا کہ ہم نے کس طرح ایک اچھا مسلمان بننا ہے، اپنے اندر کس طرح اعمال کی بہتری کو لانا ہے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ میرا آپ سے یہ سوال ہے، چلو برے اعمال سے تو ہم بچ رہے ہیں، آج کا زمانہ کیا اتنا برا ہو گیا ہے جس کے اندر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو گناہ کے کام ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو گئے ہیں اور نکاح کرنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہے، کیا بالکل. آج کے دور کے اندر ایک مین چیز ہے سوشل میڈیا. اس کے ذریعے بہت زیادہ آسانیاں ہو چکی ہیں، لوگوں کے لیے گناہ آسان ہو چکا ہے. جی. اور شادی کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے، رسم و رواج ڈال کے اس کے اندر جیز رکھ دیا ہے، پھر مہر اتنا زیادہ کر دیا ہے اور ڈیمانڈ اتنی زیادہ کر رہی ہیں، تو لوگ نکاح کو چھوڑ کے گناہ کی طرف آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرا آپ سے یہ سوال ہے، جیسے آپ نے سوشل میڈیا کا تذکرہ کیا، آج کا مسلمان سوشل میڈیا میں بڑا زیادہ انوالو ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا استعمال کرنے کے بجائے برا استعمال کر رہا ہے. آپ کے خیال سے ایک مسلمان کے طور پہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا ہے؟ جیسے سوشل میڈیا یہ جو ترقی کر رہا ہے، اس کے اندر انسان کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. یہ اب انسان کے اوپر منحصر ہے، وہ اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے. فار ایگزامپل یہ جو کئی حضرات کو انٹرنیٹ پہ دیکھا جاتا ہے، جو اپنے گھر والوں کو بھی دکھاتے ہیں، فیملی ولاگنگ کا جس کا نام بھی دیا جاتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں اسلام میں کوئی گنجائش ہے کہ اپنی ماں بہن باپردہ خواتین کو کیمرے پہ لا کے دکھا دیا جائے؟ بالکل، یہ تو ایک برائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں بالکل سارا کچھ ایسے کہ اس طرح رزق بھی کمایا جا سکتا ہے، اور یہ بالکل کرپٹ کام ہے. ہاں، ان طریقے سے اور ذرائع سے بالکل بچنا چاہیے ایک مسلمان کو. تو آپ کے خیال سے اس سے کمائی جانے والی کمائی بھی حرام ہے؟ ہاں، ظاہر ہے، جو غلط طریقے سے کمایا جائے مال تو پھر وہ درست اور بالکل جائز نہیں ہو ہمیں سکتا. آپ یہ بھی بتائیے کہ اس طرح کا کام کرنے والی جو کمائی ہے وہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے؟ نہیں ہے، بالکل ایسی ہے، نہیں جائز. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ آج کل آپ سب ہم نے جو ہے دو زندگی کے اندر چیزیں ضروری ہیں. ایک پہلے نمبر پہ چیز ہے وہ صبر ہے، دوسرا شکر ہے. جیسے ہمیں 12 جگہ پہ جو ہے وہ صبر کی تلقین ملتی ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس طرح شکر کے بارے میں بھی ہے، تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. بالکل، ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری دی ہوئی نعمت کے اوپر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں. تو حفصہ میرا آپ کا آخری سوال ہے، ذرا ہماری آڈینس کو سامنے ذرا بتائیں کہ صبر اور شکر کو ایک دفعہ ان کے سامنے واضح کر دیں کہ کیا صبر اور شکر ہی مین چیزیں ہیں. مثلاً اگر اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اس کے اوپر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کے اوپر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے، دن کو بھی رات کو بھی، چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت. اور اسی طرح اب ایک مسلمان کے اوپر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مصیبت وغیرہ، تو اس وقت ایک مسلمان کی یہ خاصیت اور خوبی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہتری کے لیے دعا کرتا ہے. بہت شکریہ آپ صاحب، آپ اتنے مصروف وقت میں میرے پاس تشریف لے کے آئے اور آپ نے ہمارے دلوں کو محسوس کیا اسلام کی تعلیمات سے. اور میں گاہے بگاہے اگر آپ کو یاد کروں تو میری آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ مجھے ٹائم دیں ہر حال میں، اور جو ہماری آڈینس کے بھی اگر کوئی سوال ہوں گے آپ ان کو بھی ایڈریس کریں. تو میں آپ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.